بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے مکہ میں خطبہ امام مظلوم علیہ السلام۔ دوستو، ذی الحج کے اوائل میں جب کہ ایام حج کے نزدیک ہونے کی وجہ سے حجاج قافلہ در قافلہ مکہ میں داخل ہو رہے تھے، امام مظلوم علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ یزید کے حکم پر عمرو بن سعید بن عاص بظاہر امیر حج کے طور پر لیکن در حقیقت کسی انتہائی خطرناک مشن پر مکہ آیا ہے۔ اس سے یزید کی طرف سے یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ جہاں بھی اور سرزمین مکہ کے جس مقام پر بھی ممکن دیکھے امام مظلوم علیہ السلام کو شہید کرتے۔ دوستو، لہٰذا خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ کے تقدس کو محفوظ رکھنے کی خاطر امام علیہ السلام نے مراسم حج میں شرکت کیے بغیر اور اعمال حج کو عمرہ مفردہ میں تبدیل کر کے 8 ذی الحج بروز منگل مکہ سے عراق کی جانب روانگی کا فیصلہ کیا۔ عراق روانگی سے قبل امام علیہ السلام نے خاندان بنی ہاشم اور اپنے کچھ حامیوں کے سامنے جو مکہ میں قیام کے دوران آپ کے ساتھ ہو لیے تھے یہ خطبہ ارشاد فرمایا: تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اللہ کے سوا کوئی قدرت کارگر نہیں۔ درود و سلام اللہ کے رسول پر۔ انسانوں کے لیے موت اسی طرح لازم کر دی گئی ہے جس طرح دوشیزہ کے گلے پر گردن بند کا اثر لازم ہوتا ہے۔ مجھے اپنے اسلاف اور اجداد سے ملاقات کا اتنا ہی اشتیاق ہے جتنا شوق یعقوب کو یوسف علیہ السلام سے ملنے کا تھا۔ میری قتل گاہ معین ہو چکی ہے جہاں میں پہنچ کے رہوں گا۔ گویا میں خود دیکھ رہا ہوں کہ صحرا اور بیابان کے بھیڑیے سرزمین کربلا کے درمیان میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے بھوکے پیٹ اور خالی تھیلے بھر رہے ہیں۔ خدا کے لکھے سے فرار ممکن نہیں۔ جس بات سے اللہ راضی ہوتا ہے ہم اہل بیت علیہم السلام بھی اسی سے راضی ہوتے ہیں۔ ہم اس کے امتحان اور آزمائش پر صبر کریں گے، وہ ہمیں صابروں کا اجر عنایت فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جگر گوشوں کے درمیان جدائی ممکن نہیں ہے، بلکہ بہشت بری میں سب ساتھ اکٹھے کیے جائیں گے، جنہیں دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور حضور ان سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کریں گے۔ جان لو کہ تم میں سے جو بھی ہمارے اوپر اپنا خون نچھاور کرنا چاہتا ہو اور اللہ سے ملاقات کے لیے تیار ہو وہ ہمارے ساتھ چلے۔ میں انشاءاللہ کل صبح روانہ ہو جاؤں گا۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا محمد صادق نجمی صاحب کا۔ یہ خطبہ میں نے ان کی کتاب خطبات و فرمودات و مکتوبات حسین ابن علی علیہ السلام مدینہ تک کربلا سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے: اللہ جل یا وارث خون مولا امام مظلوم علیہ السلام، یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔